إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. ہمارے گزشتہ درس میں امتحان پہ بات ہوئی تھی کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے. وہ اپنے علم کی بنیاد پر بھی ہمیں سزا سنا سکتا تھا، اس کے فیصلے کے خلاف نہ کوئی اپیل ہو سکتی تھی اور نہ اس کو چیلنج کیا جا سکتا تھا. لیکن اس کے عدل نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اپنے عمل سے اس کے علم کو ثابت کریں. ہمیں آزادی دی، ہم جو چاہیں کرتے ہیں، بڑے بڑے جرائم کرتے ہیں اور چلتے پھرتے ہیں، قانون کی گرفت سے بچ جاتے ہیں. اللہ کے گھر میں جیبیں کاٹ لیتے اور کچھ نہیں ہوتا. یہ اصل میں موقع دیا گیا ہے. ان تمام چیزوں کا فیصلہ پھر ایک دن ہوگا اور وہ فیصلے کا دن ہوگا، یوم الفصل. اس امتحان کی ابتدا ہماری ذات سے ہوتی ہے. ہم ہی وہ سورج ہیں جس کے گرد پھر مختلف سیارے والدین کی شکل میں ہوں، اولاد کی شکل میں ہوں، بیوی کی شکل میں ہوں، رشتہ داروں کی شکل میں ہوں، وہ پھر اپنے اپنے فاصلے پر ہیں. ہر ایک ہماری ذات کے گرد گھومتا ہے. ہمیں سب کے حقوق ادا کرنے ہیں، لیکن ان میں حفظ مراتب ہے. جو جس جگہ ہے اسے اللہ نے جہاں جس جگہ رکھا ہے، سورج اس کو اتنی ہی روشنی دیتا ہے جتنی اس کی ضرورت ہے، اتنی ہی گرمائش دیتا ہے جتنی اس کی ضرورت ہے. اب یہ سارا سلسلہ ہماری ذات پر ڈیپینڈ کرتا ہے. علیکم انفسکم، ایمان والو اپنی خبر لو، تمہارے ذمہ تمہارا اپنا آپ ہے. یہاں سے ابتدا ہوگی. یہ فاؤنڈیشن ہے پورے فیملی سسٹم کی. آپ کو پتہ ہے ایک عمارت اپنی بنیادوں میں زیادہ ٹائم لیتی ہے. یہاں پہ جو فاؤنڈیشن ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کس طرح سے کھدائی ہوتی ہے، پھر کس طرح سے پائلنگ ہوتی ہے، اور پھر وہ زیادہ ٹائم لیتی ہے. پھر اس کے اوپر اسٹرکچر کھڑا کرنا آسان ہو جاتا ہے.
تو ہماری تربیت کا، ہماری توجہ کا زیادہ حقدار ہمارا اپنا آپ ہے۔ اگر یہ بنیاد تقوی پر بنی ہوئی ہے تو پھر سارے رشتے نبھائے جا سکتے ہیں، سب کا بوجھ برداشت کیا جا سکتا ہے۔ سورہ توبہ میں اس کی مثال دی گئی ہے۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان، اللہ کے تقوی اور اس کی رضامندی، اس کی رضا جوئی، اس کی خوشی کے لیے پہلے دن سے جو عمارت بنائی جاتی ہے وہ امن اسس بنیانہ علی شفا جرف نہار فانہار بہ فی نار جہنم، جو کسی کھائی کے کمزور کنارے پر جو عمارت بنائی جاتی ہے، جتنا وزن ڈالیں گے اتنی جلدی وہ خود بھی گرے گی اس کھائی میں اور اپنے مکینوں کو بھی لے گرے گی، چاہے کتنی نیک نیتی سی بنائی جائے۔ آپ کو پتہ فیروز پور روڈ پہ لاہور غالباً ساون کے مہینے میں نیچے کچی مسجد تھی تو ایمان والوں کو جوش آیا، انہوں نے اوپر لنٹر والی بنا دی۔ اب وہ لنٹر والی گری اور نیچے پھر سارے نمازی بھی جو ہے وہ غالباً جمعے کا ہی دن تھا، وہ سارے بیچارے پھر نیچے کچھ لے گئے۔ بالکل اسی طرح انسان کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اگر میری ذات خدا کے گرد نہیں گھومتی، رشتہ دار میرے گرد گھومتے ہیں، انہیں مجھ سے حقوق چاہیے اور مجھے خدا کے گاڈ اورینٹڈ اللہ کے گرد گھومنا ہے، اللہ میرا کیا کہتا ہے۔ آپ نے دیکھا رمضان میں جب افطاری بٹتی ہے لوگ کچلے بھی جاتے، ہر بندہ کہتا ہے کہ مجھے ملے۔ اسی طرح رشتہ دار بھی، اماں کہتی ہے سارا مجھے ہی ملے، بیوی کہتی ہے سارا مجھے ہی ملے۔ یہ تو میں نے طے کرنا نا کہ اللہ نے کس کو کہاں رکھا ہے، مجھے کتنا دینے کا حکم ہے۔ اگر میری ذات ہی خدا پہ ایمان نہیں رکھتی، اس کی رضا نہیں چاہتی، میں اپنی مرضی اور اپنی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر تقسیم کروں گا تو انسان بڑا ظالم ہے، بے انصاف ہے۔ وہ خدا کو اس کا حق نہیں دیتا تو پھر باقیوں کو کیا دے گا؟ تو جتنا آپ دیکھتے ہیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، گھڑیاں آپ نے دیکھی ہوئی ہیں پرانی جو ہمارے زمانے میں ہوا کرتی تھیں، میں الیکٹرانکس کی بات نہیں کرتا، چابی والی جو گھڑی ہوتی تھی اس کی گراریاں ہوتی تھی مختلف، ایک مین ہوتی تھی جس کو آپ چابی دیتے تھے، وہی سب کو چلاتی تھی۔ اس کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے جہاں وہ پکی لگی ہوئی ہوتی، اسی لیے دوسریاں اسی کے زور پہ چلتی ہیں۔ اچھا، اگر اس گراری میں 98 100 میں سے 98 جو اس کے کنارے ہیں جو بنے ہوتے ہیں اس کے گرد، کنجرے جسے آپ پنجابی میں کہتے ہیں، صرف 2 میں سے ٹوٹ جائیں تو وہ گراری سلپ کر جاتی، وہ سوئیاں گھومنا شروع کر دی، ایکسل ٹوٹ گیا جو ساری، پھر وہ منٹوں والی بھی اور گھنٹے والی بھی اسی وقت آپ چابی دے کے ہٹیں گے اور وہ گوں 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 کر کے ساری ختم ہو جائے گی، پھر وہ 24 گھنٹے چلائے گی نہیں اس کو۔ ہمارا یہی ہے، ہم نماز پڑھ کے ہٹتے ہیں اور وہ گوں 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 کر کے ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارا اپنا جب ایکسل ٹوٹا ہوا ہوگا تو ہم کسی گراری کو نہیں چلا سکیں۔ روزہ 19 گھنٹے کا رکھنے کے بعد بھی ہم انصاف کی بات نہیں کرتے، حق تلفی کرتے ہیں، ہماری چابی رہتی نہیں۔ اپنے بڑے ایمان والے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس چابی کی حفاظت کرتے ہیں، چارجنگ کی حفاظت کرتے ہیں، بار بار الذین ھم علی صلاتہم یحافظون الذین ھم علی صلواتہم یحافظون، وہ سیو کرتے ہیں ان کو۔ اس توانائی سے جو خدا کے سامنے کھڑے ہو کر ہم چارج ہوتے ہیں، اس توانائی کو پھر باہر نکل کر عدل اور انصاف کے فیصلے کرنے میں استعمال کرتے ہیں، اندھیرے معاشرے میں روشنی کرتے ہیں۔ لیکن ہم کچھ نہیں کرتے، ہم خود بھی اندھیرے میں اضافہ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے اپنے اندر نور کوئی نہیں، کوئی روشنی نہیں۔ تو سب سے پہلے اپنی ذات کا محور خدا، اتقوا اللہ۔ جب بھی کوئی حکم اللہ پاک شروع کرتا ہے تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کرو، یعنی سیدھی بات تقوی اللہ کا نکلواتا ہے۔
اگر اللہ کا تقوی نہیں ہے تو ٹیڑھی بات کرو گے، حق تلفی کرو گے، جھوٹ بولو گے، ٹھیک گواہی نہیں دو گے۔ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اور جس اللہ کا کلمہ پڑھا ہے اس کی خاطر عدل اور انصاف کا جھنڈا لے کر کھڑے ہو جاؤ۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ، پھر اس سچ کی زک تمہارے والدین کو پہنچے، تمہاری ذات کو پہنچے، تمہارے دوسرے رشتہ داروں کو پہنچے، تمہیں اس کی فکر نہیں کرنی، تمہیں حق کہنا ہے۔ اللہ ان کے زیادہ قریب ہے، تم نے حق بات کرنی، تو سب سے پہلے علیکم انفسکم۔ آپ جب کسی بندے کو بچانا چاہتے ہیں، کوئی بندہ ڈوب رہا ہے، آپ نے اسے کھینچنا ہے، کوئی کنویں میں ہے اسے باہر نکال، سب سے پہلے آپ اپنی پوزیشن دیکھتے ہیں کہ میں خود بھی سیو ہوں کہ نہیں۔ ایسا نہ کہ میں اس کو کھینچوں اور خود میں بھی چلا جاؤں، پہلے اپنے پاؤں تو دیکھو تم۔ وہ جو کھائی میں گرا ہوا ہے وہ کہیں تم میں بھی وہیں کھینچ کر نہ گرا دے۔ تو یہ تو عدل پہ قائم نہیں نہ رہتے۔ ہر رشتہ جو ہے وہ خود غرض ہوتا ہے۔ جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ سارا ٹائم مجھے دو، وہ کہتا ہے جی آپ کسی کو ایک کمنٹ کا جو ہے وہ بھی ٹائم نہ دیں، بس میرے ساتھ آپ انوالو رہیں۔ ہر رشتہ یہ کہتا ہے۔ اولاد اپنی طرف کھینچتی ہے، بیوی اپنی طرف کھینچتی ہے، ماں اپنی طرف کھینچتی ہے، باقی رشتہ دار اپنا۔ سب سے پہلے تم اپنا جائزہ لو۔ آپ جہاز میں دیکھتے ہیں جب وہ آپ کو ڈیمو کر کے دکھلاتے ہیں جب جہاز اڑنے والا ہوتا ہے کہ ہنگامی حالات میں بھاگنے کے راستے کہاں ہیں اور کیا سلسلہ ہے، تو اس میں وہ کیا کہتے ہیں کہ آکسیجن کا ماسک گرے گا، سب سے پہلے اپنے منہ پر رکھنا ہے۔ تمہیں ہوش ہوگی تو باقی کی بھی فکر کرو گے تم۔ بس یہ تقوی جو ہم ماسک لیے پھرتے نا سارے معاشرے میں، چائنا اور کینیا تک ہم جاتے ہیں، وہ ماسک پہلے اپنے چہرے پر رکھو نا، پھر اپنے گھر والوں کی فکر کرو۔ تو چائنا میں والے دیکھے جائیں گے بعد میں، تمہارے اپنے گھر میں فساد مچا ہوا ہے، تم نے اپنے اولاد کے حقوق میں بے انصافی کی ہوئی ہے، ان میں آپس میں دشمنی ڈالی ہوئی ہے، بہنوں کی زمینیں لے کر بیٹھے ہوئے، اللہ تمہارے وہ فاصلے ناپے گا، ٹکٹ ناپ کے تمہیں جنت میں دے گا۔ پیپر تمہارا یہاں ہے، اپنے گھر میں ہے، آگ یہاں لگی ہوئی ہے، اور تم فائر بریگیڈ والا جو ہے وہ لے کر پائپ تو کہاں گئے ہوئے تم۔ ہمارے یہاں جب جرنیا پور میں آگ لگا کرتی تھی نا، آپ کو پتا پلائیوں کے مکان ہوتے تھے، فائر بریگیڈ والوں کو بلایا کرتے تھے، تو آگ اس گھر میں لگتی تھی، وہ ارد گرد کے 3-4 گھروں پر وہ پانی مارتے رہتے تھے۔ او بھائی آگ ادھر لگی ہوئی ہے، انہیں پتا تھا پلائی کو آگ لگ گئی، اس نے تو بچنا نہیں ہے، باقی والوں کو پانی میں بھگو دو اور انہیں ٹھنڈا رکھو تاکہ وہ نہ جلیں، ان کی پالیسی تھی۔ اور ان کو بھی وہ پاورفل پانی ہوتا ہے نا، ان کا بھی پلائی کیا ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی، تو ان کا بیڑا بھی غرق ہو جاتا تھا پریشر سے جب پانی مارتے تھے۔ ہم یہی حال معاشرے کا کر رہے ہیں۔ علیکم انفسکم، یہ پہلی چیز ہے۔ میں کہاں کھڑا ہوں؟ جب بھی آپ سے کوئی کہے، کوئی مطالبہ کرے، سب سے پہلے اپنا جائزہ لیں، اندر دیکھیں آپ کہاں کھڑے ہیں۔ صرف خدا کی رضا مطلوب ہے تو پھر سامنے مت دیکھو کہ کس پر اس کی زد پڑتی۔ اچھا، یہی ہمارا امتحان ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ تمہیں پتا ہے کہ اللہ کی عطا کی پالیسی کیا ہے؟ اس نے تمہارے رزق ایک دوسرے کو دے کر تمہیں آزمایا ہے۔ تمہارا جو غریب رشتہ دار ہے، بھائی ہے، اس کا رزق اللہ پاک نے تمہارے رزق میں ملا دیا ہے کہ دیتے ہو کہ نہیں دیتے، آزمائش، اسے غریب کر دیا۔ غربت اس کا امتحان ہے، امارت میرا امتحان ہے۔ فرمایا کہ اگر تم رشتہ داروں کے حقوق دینا شروع کر دو تو اسراف کے لیے تمہارے پاس بچے گا ہی کچھ نہیں۔ سب کا حق اگر 5 درہم ہے اور ایک کو 100 درہم پکڑا کے کہا جائے کہ باقی جو ہے وہ
دوسرے جو 9 ہیں تمہارے ان کو بھی دے دینا، یا 20 ہیں یا 19 ہیں ان کو بھی دے دینا. اور بندہ یہ دیکھے کہ میرے پاس 100 درہم ہے، میری کسٹڈی میں ہے، میری مرضی پر، میں یہ نہ دیکھوں کہ کچھ اور بھی ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں جن کا اس میں حصہ ہے، تو پھر تو میں عیاشی کروں گا نا. لیکن اگر مجھے پتا ہوگا کہ اس میں میرا 5 ہی ہے، نوٹ جو ہے وہ 100 کا ہے لیکن اس میں میرے 5 ہی ہیں، باقی سب کے ہیں، تو تبذیر اور اسراف کی گنجائش ہی کہاں رہے گی. میں یہ سوچتا ہوں کہ میری ایک ہی بیٹی ہے، میں نے اسی سونے میں لادنا ہے، کلی کلی تھی ہے، 7 بھائی نے، سارے ہی کماتے ہیں، رشتے بھی اڑ اڑ کے آتے ہیں، بڑا مال ملے گا. تمہارے بھائیوں کی بھی بیٹیاں تمہاری ہی بیٹی ہیں، انہیں گنو، انہیں 4 5 7 جو ہیں ان کو گن کے دیکھو، وہ ساری تمہاری بیٹیاں، ان پہ تقسیم کرو اسے. ایک تو وہ احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو اور تم اسراف میں مبتلا نہ ہو، برابر تقسیم کرو اسے. یہ تمہارا امتحان ہے. ہم ایک دوسرے کا امتحان ہیں، اسی لیے ان کا ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ مساکین ہیں، یہ جو غریب ہیں، یہ جو تمہارے رشتہ دار ہیں، ان کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ میں نہیں اڑانا. پھر فرمایا کہ اتنا بھی نہیں دینا کہ تم فقیر ہو جاؤ. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ. عربوں میں یہ، کیونکہ عربوں میں نازل ہوا ہے، عربوں کی زبان میں نازل ہوا ہے قریش کی، تو انہی کی مثالیں اللہ پاک نے استعمال فرمائیں. جو ان کے یہاں ضرب الامثال تھی ان کو استعمال فرمایا. جو آدمی زیادہ کنجوس ہوتا تھا اس کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ جی اس نے تو اپنا ہاتھ گردن کے ساتھ باندھا ہوا، نہ جیب کی طرف نیچے جائے نہ کچھ نکالنا پڑے، باندھے ہوئے ہاتھ. اسی لیے یہود کیا کہتے ہیں، یاد اللہ ایک ہاتھ، یاد اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہمیں نہیں دیتا. دیکھا وہی ضرب المثل استعمال کی انہوں نے اللہ کے خلاف. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. اور نہ اسے اتنا پھیلا دو کہ خود تمہاری اولاد کے حقوق پورا کرنا جو ہے وہ رہ جائے، وہ تمہارا منہ دیکھتی رہے، اور پھر تم حسرت زدہ ہو کر اپنے آپ کو ملامت کرتے پھرو کہ ہو یار یہ تو میں نے غلطی کر دی نیکی کر کے. اب جب آدمی کو گناہ پر پچھتاوا ہوتا ہے تو گناہ صاف ہو جاتا ہے، اور جب نیکی پر پچھتاوا ہوتا ہے تو نیکی صاف ہو جاتی. تو اس پچھتاوے کی وجہ سے تمہارا مال بھی چلا جائے گا اور تمہاری نیکی بھی چلی جائے گی. لہذا خیال کر کے اپنے گھر والوں کی بھی حق تلفی نہ ہو، اور گھر والوں میں جتنے سیکشن ہیں آپ کے، گھر والی ہے جس سے گھر بنتا ہے. اماں گھر والی نہیں ہوتی، اماں کو اہلیہ نہیں کہتے، وہ ماں ہے. میرے گھر کی بنیاد میری بیوی اہلیہ ہے. اہل بیت کی ابتدا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوتی ہے، حضرت حفصہ سے ہوتی ہے، ام حبیبہ سے ہوتی ہے، حضرت صفیہ سے ہوتی ہے. وہ ہے نبی کی اہلیہ. یہ ہے بنیاد. تو آپ کو پتہ ہے ایک عمر ہوتی ہے جس میں آدمی ٹوٹلی والدین پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، اماں کے ساتھ جو ہے وہ اس کا تعلق ہوتا ہے، اماں کے گرد گھومتا ہے. پھر ایک عمر آتی ہے کہ جس میں پھر تبدیل ہو جاتے، شفٹ ہو جاتے، گیر تبدیل ہو جاتے. گیر تبدیل ہو جاتے، کو گراری بھی تبدیل ہوتی ہے. اب بیوی اس کی دنیا ہے. دیکھنا آدم علیہ السلام کی جو عمر تھی اس میں ان کو ماں نہیں دی گئی، وہ ماں کی عمر نہیں تھی، وہ بیوی والی عمر تھی. اس عمر میں سکون ماں کے پاس نہیں.
بیوی کی، اس لیے کہا اسکن انت وزوجک. پھر ہم نے اس کی بیوی پیدا کی، لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس کو ذریعہ بنائے اپنے سکن کا. سکن کس کو کہتے ہیں آپ؟ رہائش کو. جب تک اماں ہوا نہیں دی گئی تھی آدم علیہ السلام کے پاؤں ہی نہیں کہیں ٹکتے تھے. صبح یہاں ہے، دوپہر کہاں ہے، شام کہاں، اللہ نے کہا اس کو تو ٹھکانا دینا پڑے گا. جب تک آپ کی شادی نہیں ہوتی آپ مینیجر ہو جائیں کسی کمپنی کے، 4 لاکھ تنخواہ لیں، گھر میں آپ صرف ایک بیڈ سپیس کے مالک ہوتے ہیں، بس یہی حیثیت ہوتی ہے آپ. وہ تو گھر والی آتی ہے تو آپ کا گھر بنتا ہے، کوئی آپ کو پوچھتا ہے، ورنہ اپنا برش پکڑا ہوا اور مار کے جناب اپنا تولیہ اور جائیے. تو پھر اس کے حقوق اضافہ ہو گیا نا. اب اس کی حق تلفی نہیں کرنی، اور والدین کو یہ کوئی حق حاصل نہیں ہے، اور اس میں والدین کی کوئی اطاعت نہیں ہے. وہ کہیں گے فلاں کا کاٹ کے مجھے دو، فلاں کا کاٹ کے مجھے دو. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں کسی کی کوئی اطاعت نہیں. کوئی حق والا اس حق کو نہیں پہنچا کہ وہ تجھ سے اپنے رب کی نافرمانی کروا لے. یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول. کوئی بندہ بھی اپنے حق کا واسطہ دے کے تمہیں رب کی نافرمانی نہیں کروا سکتا. فلا تطعہما، ان کی بات مت مان. وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اور معروف طریقے سے ان کے ساتھ دنیا میں رہو، ان کا خرچہ برچہ پورا کرتے رہو، لیکن باقی کے حقوق کا خیال رکھتے ہو. تو جب تک یہ تقوی نہیں ہوگا، بار بار آپ دیکھیں قرآن حکیم میں جو آپ دیکھیں سورہ طلاق ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جہاں سب سے زیادہ کنسنٹریشن ایک صورت میں حجم کے لحاظ سے سورہ طلاق میں، اس لیے کہ گھر ہمیشہ اللہ کے تقوی کی بنیاد پر بستے ہیں، قانون کی بنیاد پر نہیں بستے. عقل عیار ہے، 100 بھیس بدل لیتی ہے. انسان 100 بہانے تراش لیتا ہے. جب کسی کو طلاق دینا چاہتا ہے نا تو بہانے بہت سارے. پھر تو کہتا ہے نا آٹا گوندتے ہوئے ہلتی کیوں ہے، یہ بھی ایک بہانہ. لیکن اللہ پاک یہی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز ناپسند، اس میں تمہاری بہتری. ساری دعائیں میٹھی نہیں ہوتی، کڑوی بھی ہوتی. جو کنٹریکٹ کیا ہے اس کو پورا کرو. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، سورہ المائدہ میں بڑے قوانین آئے. ابتدا یہاں سے ہوا کہ اپنے کانٹریکٹس پورے کرو. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، عقد کی جمع عقود. نکاح کو کیا کہتے ہیں؟ عقد. پہلے عقد کی بات نہیں، عقد ثانی اصل میں آپ نے سنا، دوسرا نکاح عقد ثانی. عقد ایک معاہدہ میرے اور کسی دوسرے بندے کے درمیان. اب اگر میرے والدین یہ کہتے ہیں کہ میں اس معاہدے کی خلاف ورزی کروں، یہ عقد ایسے جیسا گاڑی بیچنے کام کرتے ہیں، مکان بیچنے کام کرتے ہیں، زمین بیچنے کام کرتے ہیں، وہ بھی کانٹریکٹ. نکاح والے سیکشن کو کہتے ہیں سوشل کنٹریکٹ. یہ سماجی معاہدہ ہے، اس کی بنیاد پر سماج قائم ہے. اماں ابے کا تو موڈ ہے نا، جس سے خوش ہوں گے کہیں گے سارا کچھ ہی کیوں دے دو، جس سے ناراض ہوں گے کہیں گے اس کے سانس کیوں لیتا ہے. انسان ہے نا، وہ بھی خدا تو نہیں ہے. خدا جو قانون بناتا ہے وہ غیر جانبدارانہ بناتا ہے. سارے اس کے مخلوق ہیں، اس کے بندے ہیں، سب کا وہ کفیل ہے. تو جو لے کر آئے ہو، والدین کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آپ سے یہ کہیں کہ تو اس کے حقوق پورے نہ کر. کوئی حق ہی نہیں ہونا. یہ جو ڈرتے ہیں نا کہ ماں باپ کی نافرمانی ہوگی، نافرمانی وہاں ہوتی ہے جہاں ان کا حق ہوتا ہے. جہاں ان کا حق نہیں ہوتا وہاں اب دیکھیں ایک نو انٹری ہے. قانون بنا کے یہاں سے آپ نے انٹر نہیں ہونا. اماں یا ابا کہہ رہے ہیں یہیں سے گھما لو، پھیر لیں گے آپ.
نہیں پھیریں گے نا. آپ کو ذرا بھی احساس نہیں ہوگا کہ ماں باپ کی نافرمانی ہوگی, یا آپ انہیں خبردار کریں گے بھائی بورڈ لگا ہوا میں یہاں سے اندر نہیں جا سکتا, ہے نا بات. انسانوں کے بنائے ہوئے قانون پہ آپ کا ضمیر آپ کو خلش نہیں دیتا کہ آپ نے ماں باپ کی نافرمانی کی. آپ کو پتہ ہے یہاں ناجائز ہے جانا, میرا والد غلط کہہ رہا ہے, اسے پتہ نہیں ہے بیچارے کو ٹریفک قوانین کا. خدا کے بنائے ہوئے قانون میں, اللہ کے رسول کے بنائے ہوئے قوانین میں, وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا, تم نے اللہ کی کفالت پر یہ رشتے کیے تھے نا. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ, اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کے واسطے دیتے ہو ایک دوسرے سے. وَالْأَرْحَامَ, اور ان کے نتیجے میں قائم ہونے والے رشتوں کا خیال کرو. تو والدین اگر ٹریفک کا قانون نہیں توڑوا سکتے تو والدین کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ اور رسول کا قانون توڑوائیں. بالکل صاف انہیں بتا دیں, انہیں بتائیں جس طرح یہ بتایا نا ان کو کہ یہاں نو انٹری ہے. ابا آپ کو پتہ نہیں ہے, انہیں بتائیں کہ ابا آپ کو پتہ نہیں ہے اللہ کا قانون یہ نہیں ہے, اللہ کا قانون کچھ اور ہے. بتائیں انہیں یہاں کوئی اطاعت نہیں ہے, یہ بلیک میلنگ ہے, میں 32 دارے نہیں بخشوں گی. خود اپنی بخشش کی فکر کرو, تم بلیک میل کر رہی ہو اللہ کا قانون توڑوانے کے لیے. اسی طرح والدین کے اپنے حقوق ہیں, ان کا خیال رکھنا ہے. کسی اور کے کہنے سے ان کی حق تلفی نہیں کرنی. یہ سارا کچھ کس نے کرنا ہے؟ میں نے کرنا ہے. اور میں کہاں کھڑا ہوں؟ اللہ کے تقوی پر. مجھے بے انصافی سے کون روکے گا؟ اللہ کا خوف. اللہ پاک نے میری یہاں ڈیوٹی لگائی ہے کہ ان سب کو تقسیم کر کے دینا ہے, ان سب کے حقوق پورے کرنے ہیں. یہ سارے میرے پیپر ہیں, یہ اماں بایو اور فزکس کے ہیں, یہ ابا, اور بیوی میتھ کا ہے, اور یہ لازمی ان میں سے کسی میں بھی فیل ہو گئے تو فیل ہو گئے. پھر سب میں پاس ہونا ہے ہمیں. اور پاس ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں بنائے گئے اللہ اور رسول کے قوانین کوئی نہ توڑوائے, کوئی نہ توڑوائے. آپ دیکھیں, اچھا اولاد کے بھی حقوق ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا بچہ, اس کا حق ہی کوئی نہیں. جب آپ نے اسے پیدا کر دیا, اس نے کوئی آپ کو درخواست تو نہیں بھیجی تھی نا, اپلیکیشن عرض فدوی کو پیدا کریں, یہاں بڑا تنگ ہے, وہ پیدا کیا آپ نے. پیدا کرنے کے آپ پر کچھ پھر فرائض ہیں آپ کے. ہمارے یہاں سے جو بھی لوگ جاتے ہیں, چلیں جی اپنے ملک میں اگرچہ سال بعد بھاگ آتے ہیں سارا کچھ بیڑا غرق کر کے, لیکن بڑے خواب لے کر جاتے ہیں. اب وہ والا پاکستان نہیں رہا جب ہم آئے تھے یہاں, وہ بڑا بدلی ہو گیا. وہ اس زمانے میں گھر کچے اور لوگ سچے ہوتے تھے. تو پولٹری فارم بنانا ہے جی, اس کے لیے ہمارے ساتھ یہاں سے گئے, جاوید صاحب جانتے ہیں, ایگل وہ اے سی والی کمپنی تھی ان کی, پتہ نہیں کتنے کروڑ کی انہوں نے وہاں سے مشینری منگوائی فرانس سے. اسی طرح اور ہمارے ایک ساتھی یہاں سے گئے, انہوں نے بھی یہ سلسلہ شروع کیا. تو کیا ہوتا ہے, ان کو کورسز کروائے جاتے ہیں کہ ان چیزوں کے بارے میں آپ کو کیا پالیسی اختیار کرنی ہوگی, یہ کس طرح ان کو قطرے ان کی آنکھوں میں کتنے ڈالنے ہیں, ان کو کھانا کب دینا ہے, پانی کب دینا ہے, موسموں کا خیال رکھنا ہے, زیادہ گرمی نہ ہو زیادہ سردی نہ ہو, پنکھے کس طرح چلانے ہیں. چوزے پالنے کے لیے ہم کورس کرتے ہیں, بچے پالنے کا کوئی کورس نہیں. ٹکے مارتے ہیں, روٹی کھلاتے ہیں, پتر پال دیا ہم. پڑھاتے ہیں پھر اسے ڈنگ مارتے رہتے ہیں ہمیشہ, ذرا سے غلطی کہیں اور کی ہوتی ہے اور ہم اسے یہ بتاتے ہیں کہ میں نے تیرے اوپر اتنا خرچہ کیا. ساری زندگی گن 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 کے اتنا پریشر اسے دیتے ہیں, وہ ذہنی مریض ہو جاتا بیچارہ. اولاد کو پڑھانا ہماری ذمہ داری ہے, ہماری ذمہ داری ہے. ہم نے اچھے انسان دے کر معاشرے کو جانا ہے. ان کے بارے میں پوچھا جائے گا, پیچھے کوچیں لوٹنے والے چھوڑ آئے ہو یا کوئی بندے کے پتر چھوڑ آئے ہو؟ اللہ نے دیے نا, ان کی تربیت کرنی ہے, اچھے انسان دے کر جانا ہے. باپ جب غلط کرتا ہے تو اولاد کو پریکٹیکلی, وہ کہتے ہیں نا
کہ لرننگ بائی ڈوئنگ. گھر میں اولاد باپ کی بات پر تعلیم نہیں لیتی، باپ کے عمل سے تعلیم لیتی ہے. لرننگ بائی ڈوئنگ. باپ دغا باز ہے، اولاد کبھی ایماندار نہیں ہوتی. تو سیکھتی یہی ہے کہ اسی سے تو روٹی ملتی ہے. لہذا گھر میں ہم سچ بولیں گے، اپنے عمل سے تربیت. اب بچے دیکھو، بچہ نماز کیسے پڑھتا ہے؟ بخاری شریف پڑھ کے. وہ باپ کے ساتھ آتا ہے، دیکھتا ہے جیسے باپ کھڑا ہوا وہ کھڑا ہوا، باپ کے پاؤں دیکھتا ہے، اپنے پاؤں دیکھتا ہے، سجدہ کرتا ہے، سجدے میں سائڈ میں باپ کو دیکھتا ہے کہ یہ کچھ پڑھ رہا ہے، وہ بھی منہ ہلانا شروع کر دیتا ہے کہ چلو باپ کے ہونٹ ہل رہے ہیں تو میرے بھی ہلنے چاہیے. بس ساری زندگی اولاد والدین سے سیکھتی ہے. وہ ابابیلوں کے بارے میں آپ نے، میں نے ایک پوسٹ لکھی تھی اپنے اس پہ وال پہ، کہ ابابیل جو ہے وہ کنووں میں دیتی ہے، وہ جو سپیس ہوتی ہے اینٹوں کے درمیان وہاں وہ بچے دیتی ہے تاکہ کوئی پہنچے نہ. یہ بڑا بے ضرر سا پرندہ ہوتا ہے بیچارہ. تو اس کے پاس اتنی سپیس نہیں ہوتی. دوسرا ہوتا ہے نا کہ چلو جی گر گیا بچہ گھونسلے سے تو چر 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 آ کے کرتی ہے چڑیا بیچاری اس کے ارد گرد، اسے لے کے سائڈ پہ ہو جاتی ہے، درخت کے اوپر اڑ اڑ کے بار بار جاتی ہے تاکہ یہ سیکھے کہ ادھر اڑ کے آنا ہے. لیکن اب ابابیل کے پاس یہ سپیس نہیں ہوتی. اس کا بچہ کنویں میں گرا تو مر گیا. اس کے پاس سیکنڈ کوئی آپشن ہی نہیں ہے، سیکنڈ کوئی چانس ہی نہیں ہے. بس ایک ہی دفعہ اڑنا ہے اور کنویں سے باہر جانا ہے. اور اس کی کھڈ کے اندر بھی کوئی نہیں ہے کہ وہاں گنجائش، اس کو وہ سکھا رہی ہے اڑنا. کیا چیز اس بچے کو اڑا کر کنویں سے باہر لے کر آتی ہے؟ والدین پر یہ یقین کہ یہاں سے اڑ کے میں باہر جا سکتا ہوں اس لیے کہ میرا باپ جاتا ہے، میری ماں جاتی ہے. وہ انہیں آتے جاتے دیکھتا رہتا ہے، اور جس دن اس نے اڑنا ہوتا ہے ماں باپ کو پتا ہوتا ہے، اس دن وہ شدت سے سارٹیز لیتے ہیں، پھر بار بار آتے جاتے ہیں تا آ کے وہ گرم ہو جاتا ہے بچہ. اس کا یقین حق الیقین سے عین الیقین میں تبدیل ہو جاتا ہے اور وہ گولی کی طرح نکلتا اور باہر چلا جاتا. یہ اعتماد اپنی اولاد میں بھریں. کتابوں میں کچھ نہیں رکھا ہو. کورس تو لفظ ہی پڑھاتے ہیں، آدمی بناتے ہیں. کتابیں انسان نہیں بناتی، انسان بناتا ہے. علیکم انفسکم. اللہ پاک نے کتنا چھوٹا سا پروسیس رکھا، زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. پہلے اپنا جائزہ لو. لا یضرکم من ضل. بندہ کیا کہتا ہو جی ساری دنیا گمراہ مر رہی ہے، میں خود جیسا بھی ہوں، میرا گھر چوروں سے بھرا ہوا ہے، مجھے دوسروں کی فکر میں جانا ہے. اللہ پاک کہتا ہے ساری دنیا گمراہ مر جائے، لا یضرکم، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اذا اہتدیتم، اگر تم خود ہدایت پر ہوئے. خود تمہارے گھر میں بھوکے مر رہے ہیں، بچوں کی تمہیں فکر نہیں، جوان بچے ہیں، ماں بچوں کو سنبھال سکتی ہے؟ تمہاری ذمہ داری تھی. بیٹیاں جوان ہیں گھر، ماں سنبھال سکتی ہے؟ باپ گھر میں ہوتا ہے تو محلے والوں کو بھی ڈر ہوتا ہے، لڑکوں کو بھی ڈر ہوتا ہے، بچی کو بھی ڈر ہوتا ہے. ابا چلا گیا 1.5 سال کے لیے، موج ہو گئی. یہ پروسیس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، مدینے کو بدلا ہے. مدینے میں رہ کے کام کیا. مکے میں تھے 13 سال، مکے میں رہ کے کام کیے. طائف اور مکہ جڑواں بستیاں ہیں، لوگ رہتے وہاں تھے، جاگیریں ان کی یہاں تھی، یہاں رہتے تھے، جاگیریں ان کی وہاں تھی، رشتہ داریاں تھی، وہ ایک ہی بستی تھی. تقریباً 62 کلومیٹر کا فرق ہے. ایک دفعہ گئے وہاں، زندگی میں پھر کبھی نہیں گئے. وہ بھی مکے سے مایوس ہو کر گئے، اس کے بعد پھر مدینہ گئے تمام حجت کے لیے. بستی میں کام کیا. وہ لوگ پھر زمانے کو دیے
جو جہاں گئے ہیں تجارت کی ہے، ان کی تجارت کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوئے، ان کی گفتار اور کردار کو دیکھ کر مسلمان ہوئے ہیں۔ ہمارا کردار ہے کوئی نہیں، خالی لیفلیٹ بیچتے پھرتے ہم، بخاری شریف میں فلاں حدیث اور قرآن کی فلاں صورت میں فلاں آیت، کردار کہاں ہے تمہارا؟ اور اس طرح گڑیاں بکتی ہیں، کھلونے والوں نے باہر ڈھیر نہیں لگائے ہوتے، کھلونے چل نہیں رہے ہوتے، چلا کے اگلے پیسے لیتے، اور آپ چلا کے دے کے پیسے دے کے اٹھاتے ہیں۔ کردار کہاں ہے؟ مسلمانوں میں ہی کوئی نہیں، مسلمانوں میں ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ میڈ ان پاکستان چیز نہیں خریدتے، جنٹا سین آپ کہتے ہیں جرمنی کی ہو، پاکستانی والے میں آپ کو پتہ پانی بھرا ہو، جو خون کی ایک تھیلی کی اس میں گلوکوز ملا کے 3 تھیلیاں بنا کے بیچتے ہیں، اور اگلا مر جاتا ہے بیچارہ۔ ڈاکٹر کہتے ہیں ہم نے پورا خون دے دی، 24 بوتلیں چاہیے، 24 دے دی، انہیں کیا پتا کہ 24 نہیں دی، 8 دی ہیں آپ نے، انہوں نے 24 بنا کے دی ہیں۔ کوئی چیز نہیں بچی جس میں ملاوٹ نہیں، لوگ تم پر کیسے اعتبار کر لیں گے؟ مسئلہ تو یہ ہے، کردار کی اہمیت کیا ہے؟ ایک تو اس کا ذاتی فائدہ، یہ آپ کی جان بچ جائے گی، یہ پہلا فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی اولاد کی تربیت ہو جائے گی، آپ 5-7 بندے متقی تیار کر کے چلے جائیں گے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے کردار سے دین کی تبلیغ ہو جائے گی، اور آپ کی بات پر اعتبار کیا جائے گا۔ ہم سنتے ہیں کہ جی فلاں حدیث ضعیف ہے، کیوں ضعیف ہے؟ فلاں راوی جو ہے اس پر بہتان تھا کہ وہ کبھی کبھی جھوٹ بھی بول جاتا ہے، کبھی کبھی اسے وہم بھی ہو جاتا ہے، وہ سوء حفظ کا مریض تھا، حافظہ کمزور تھا اس کا، بس اس الزام پر حدیث فلاں بندہ آ گیا، حدیث ضعیف ہو گئی۔ اگر وہ بندہ نہ آتا تو وہ حدیث ضعیف نہ ہوتی۔ اس ایک راوی نے پچھلے تمام راویوں کا بھی بیڑا غرق کر دیا، باقی کہتے ہیں جی سارے ثقہ ہیں، صرف ایک یہ بندہ جو ایک چین، اس پوری چین میں ایک کڑی کمزور ہے، حدیث کمزور ہے۔ اور جہاں پوری امت کمزور ہے، ہر جرم بہن بھائی سے محفوظ نہیں ہے، بیٹی باپ سے محفوظ نہیں ہے، پڑوسی پڑوسی سے محفوظ نہیں ہے، تمہارے روایت کیے ہوئے دین کو دنیا قبول کرے گی؟ قیامت کے دن کہے گا اللہ پاک یہ چور ڈاکو بھیجے تھے ہمارے پاس، تیرا پورا دین مشکوک ہو گیا تھا۔ دین تو کردار بناتا ہے، اور وہی ہمارے پاس نہیں، ان کا تو پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، لیکن اس قلعے میں اسلام کوئی نہیں۔ کسی کو کسی کا خیال ہی نہیں ہے کہ اس کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اللہ کی قسم کھا کر کہا ہے کہ وہ شخص مومن ہی نہیں ہے ٹوٹلی۔ واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس شخص کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، امن میں نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا تلے گا تمہارا اور کیا دیکھا جائے گا؟ یہ بڑی خطرناک چیز ہے یہ پڑوسی۔ بدکاری برا فعل ہے، سب کے لیے برا ہے، لیکن حضور نے فرمایا سب سے بدترین بدکاری پڑوسی کے ہے، اس لیے کہ وہ تو اس چیز کا حقدار تھا کہ تو اس کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھ کے تو اس کا خیال کرے، اس کی عزت کو اپنی عزت سمجھ کے اس کی حفاظت کرے، اسے اس کے گھر کی طرف سے امن۔ مومن کون سا ہوتا ہے؟ پیس گیور جو ہوتا ہے وہی مومن ہے نا۔ اللہ کا نام ہے المؤمن، امن دینے والا۔ تم نے کیا امن دیا؟ سب سے پہلے تم ہی بری نظر ڈالتے ہو، حفاظت کیا کرو گے؟ کسی زمانے میں بدماشوں کا یہ اصول ہوا کرتے تھے کہ بدماش اپنے محلے میں کسی کو بدماشی نہیں کرنے دیتا تھا۔ یہ میری ناک کا مسئلہ ہے، میرے محلے میں کوئی لڑکا یہاں سے کسی لڑکی کو چھیڑے نا، وہ اپنی بہن سمجھ کے لڑ جاتا تھا ان سے۔ آج کل حاجیوں نمازیوں کے کوئی اصول نہیں رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔